اہل سنت و جماعت علامہ حافظ مفتی طارق بچی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بالنسبة وعظمته ومكرمته وجلاله وجلاله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه المكرمين المعصومين وعلى آله صلاة تنجو بها من جميع الآفات والأحوال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإن يوقعوا نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. ان کے سائے کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے سائے کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، درجہ بڑھا دیے ہیں دربے بڑھا دیے ہیں. اور اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ جل جلالہ و مرواته و شانه و تمام جنته و سرسته ولا الہ غیره الا ثنا. اور اس کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم کائنات کے نور شریعت سراج دولا خلاصہ کائنات رحمت کائنات رونق کائنات مجسم کائنات رموز کائنات سر کائنات خوشبو کائنات بہار کائنات مسکن کائنات منبع کائنات سیدہ کائنات جنیدہ کائنات اور وزیدہ کائنات عین وجود انسانیت کائنات قائل و قدیم والآخرین خاتم النبیین والمرسلین بے قصر کے قصر بے سہارا بے سہارا آمینہ کلال جنت ذریتی میرے رب کے آقا اور مولا اور مولا اور حضرت جناب احمد المرتضی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان پر محبت و اخلاص پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام بانیان محفل دور الحدیث سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان گرامی مفضل اعظام تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج چند منٹ جو گفتگو کرنی ہے وہ ایثار جسے ہم کہہ دیتے ہیں ایثار کے موضوع پر کلام کرنا ہے. لیکن اس سے قبل میں ایک شرعی مسئلہ عوام کے سامنے رکھنا چلا جاؤں. جس طرح کہ میں اسے قبل علامہ صاحب ہم کے سامنے سائنس وار کی مولیفیشن کی حیثیت کا کچھ حوالہ جات پیش فرما رہے تھے. یاد رکھیے ذرا جس بندے کو شرعی احکام کا علم ہی نہ ہو، توجہ فرمانا، یہ غلط نہیں کوئی راضی ہوتا نہیں ہوگا. ایثار میں کہا گا بھی کہ ایثار کا ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نیک عمل جو بھی کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، غیر رضا الہی جو ہے مقصود نہیں ہونی چاہیے. یعنی یوں سمجھو کہ یہاں سے لے کر آخری بندے تک اگر سارے بندے بھی ناراض ہو رہے ہوں، چہرے کے تیور بدل رہے ہوں، لیکن چاہے گالیاں بھی دے رہے ہوں، زبان سے چاہے جو مرضی کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن ہم نے وہ بات کہنی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہے. راضی ہو یا نہ ہو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے. ممبر رسول کی تو کسی برادری کا ہے نہیں، یہ کسی امیر کا ہے نہیں، یہ کسی جوان کا ہے نہیں، یہ کسی بوڑھے کا ہے نہیں، یہ بیو کا ہے نہیں، یہ پنجابی کا ہے نہیں. یہ ممبر رسول ہے محمد رسول اللہ کا. جس کا ممبر ہے اس کا دین جس بات کا تقاضا کرے گا وہ اللہ اعلان کہی جائے گی. اس میں زید ناراض ہو، عمر ناراض ہو، بکر ناراض ہو، فلاں ناراض ہو، یہ ناراض ہو، وہ ناراض ہو، اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی. اور علماء حقہ کا شیوا بھی یہی ہے، مگر اس ممبر پر آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. توجہ فرمانا ذرا،
جس بندے کو شرعی احکام کا علم نہیں ہے، مجھے بتاؤ ذرا، کیا وہ بندہ اتنا بڑا جملہ کہنے کا اہل ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے؟ بولیے، زبان سے بولیے، بولیے نہیں۔ جو بندہ شرعی احکام کا علم ہی نہیں رکھتا، وہ بندہ عمر کے کسی بھی درجے میں پہنچ چکا، وہ بندہ چاہے اس کے اشارے پر ایک گاؤں کے فیصلے ہوتے ہو، چاہے اس بندے کے اشارے پر پورے ضلع کے فیصلے ہوتے ہو، لیکن جو بندہ شرعی احکام کا علم نہیں رکھتا، مجھے بتاؤ ذرا، کیا وہ کہہ سکتا ہے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ بتاؤ کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ بولیے نہیں، بولیے نہیں۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، کس کے پاس یہ طاقت ہے، کس کے پاس یہ پاور ہے کہ جس چیز کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ نے ناجائز قرار نہیں دیا، کون ہے بھائی کا لال اس چیز کو ناجائز قرار دے؟ جس چیز کو اللہ اس کا رسول ناجائز قرار نہ دے، کون ہے جو اس کو ناجائز قرار دے دے؟ میں بات یاد کہہ رہا ہوں، عوام کے لوگ کہہ رہا ہوں، اور ان کی محبت سے کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی کو ہو اعتراض، اس کا شرعی حق ہے، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تحت ہمارا شرعی حق ہے بتانے کا۔ توجہ فرماؤ ذرا، یہی سارے سوال کی محفل میں آئے ہوئے، کبھی تیجا بولا جاتا ہے، کیا تیجا؟ بولیے تیجا۔ کبھی 10واں بولا جاتا ہے، کبھی 40واں بولا جاتا ہے، کبھی سالانہ بولا جاتا ہے، مختلف قسم کے الفاظ معاشرے میں عرف عام میں ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تدریس کرنا کیا کرنا تاکہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے ہاں تیجے کا لفظ، ہمارے ہاں 10ویں کا لفظ، ہمارے ہاں 7ویں کا لفظ، ہمارے ہاں 12ویں کا لفظ، ہمارے ہاں 40ویں کا لفظ، ہمارے ہاں سالانہ کا لفظ، یہ تمام قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ نہیں بولے جاتے؟ بولے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، بولیے۔ اب کوئی شخص تیجے کے لفظ کو لے کر کسی نے کہہ دیا ناجائز، اب میں محبت سے اپنے اس برادر سے یہ سوال ہی محبت کرنا کرتا ہوں، اس پر آپ مجھے ایک شرعی دلیل دے دیں۔ 30 سپاروں پر مشتمل اللہ کا پاک کلام ہے، اور لاکھوں نبی علیہ السلام کے فرمودات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بے شمار آثار مقدسات ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک انتہائی ادب کے ساتھ یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ جو بندہ اس لفظ کو دیکھ کر جس نے ناجائز کا فتویٰ مفتی بن کر صادر کر دیا کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہونے کی کوئی ایک شرعی دلیل، ذاتی کسی کا خمیازہ نہیں، ذاتی کسی کی رنجش نہیں، ذاتی کسی کا اپنے پاس سے من مانا ہے حوصلہ نہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، ایک رب ذوالجلال کا فرمان، اس بات پر دکھا دیا جائے کہ یہ چیز ناجائز ہے، آج ہی سے ہم واضح طور پر اعلان کریں گے کہ اس چیز سے توبہ کی جائے، اس چیز سے کیا کی جائے؟ توبہ کی جائے، توبہ کی جائے۔ اور اگر شرعی دلیل پاس موجود نہیں ہے اور اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے، مجھے بتاؤ پھر اس بندے پر توبہ نازل نہیں ہوتی؟ بولو ذرا، ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے۔ ناراض نہیں ہو رہے؟ ہوتے رہے جس میں ہونا ہے۔ توجہ فرما ذرا کہ واضح طور پر میں اصل رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے دوستو، اللہ اس کے رسول نے جو چیزیں ناجائز تھی وہ قرآن و سنت کے اندر ذکر فرما دی۔ سبحان اللہ بول رہا، سبحان اللہ۔ ٹائم کی قلت ہے، سوال پر ختم کرنا ہے، توجہ فرماؤ۔ جو چیز ناجائز تھی قیامت تک جس نے ناجائز ہونا تھا، رب ذوالجلال اس کے محبوب تحیت و ثنا، اس کی علت، اس کی وجہ، اس کا سبب سب ذکر فرما کے چلے گئے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر میں آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ اٹھائیے ذرا سورہ نساء کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر آپ کو ایسے آیت کریمہ ملے گی کہ جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے شریعت نے اس کو ذکر فرما دیا ہے۔
سبحان اللہ بول رہا جس عورت سے قیامت تک بندے کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی، اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرما دیا۔ اب جس سے نکاح جائز ہے وہ تفصیل نہیں ملے گی، لیکن جس سے اگر گانا بٹ ہے، جس نے اعتراف کرنا کھل کے کرے۔ ہم نے داخل اجمیری کی قدموں میں بیٹھ کر یہ مطلب پڑھا اور ایسی یا کرنے پر پڑھ بیٹھ کے ذرا غور کرنا ذرا، جس عورت سے نکاح ناجائز تھا ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کا ذکر رب ذوالجلال محمد مصطفیٰ نے شان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جس سے جائز ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ ناجائز آ گئی یہ چیزیں، ان کو تم یاد کر لو، اس سے ہٹ کر جو رکھ ملے گی اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز۔ کیا ہے؟ اسی بولے ذرا، کیا ہے؟ اسی بولے ذرا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، کیا دیے؟ بولیے، ایک مثال دی۔ اگر دین کو یارو سمجھنا مقصود نہ ہو، توجہ کرنا، تو اتنے سفر نہ کیا کر، توجہ کرنا۔ اگر دین کو سمجھنا مقصود نہیں ہے تو پھر کوئی رامپور سے کیا، کوئی ڈور کے شہر سے کیا، کوئی سیان سے کیا، کوئی فلاں سے کیا، کوئی امکان سے کیا، نہ آیا کرو، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس وقت وہاں سے چلے جب نیت میں اللہ کی رضا تھی، ہر قدم پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کرے محفل سجے گی اور دین محمد مصطفیٰ کو سیکھا جائے گا، کوئی شہید اسلام ہمارے علم میں آئے گا، علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر یہ مطلب نظر تھا تو پھر تو تمہیں قدم قدم پر ثواب ملے گا، تمہارے آنے پر بھی ثواب ہے، تمہارے بیٹھنے پر بھی ثواب ہے، تمہارے وقت جانے پر بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر یہ مقصود نہیں، صرف یہی مقصود ہے کہ کتوں تین بجے سے چھٹیا جائے اور مقصد دین سمجھ رہے نہیں، تو میں بانیان محفل سے کہوں گا کہ رشتہ دار یا پھر کلمہ حق کسی کو نہیں دیکھتا۔ آپ بھی سن لیں، آپ ایسے کریں جب آپ احباب کو بلائیں، کوشش کریں کہ اتنے احباب کو صرف دعوت دیں جو بیٹھ کر کما حق کو کافی حد تک دین محمد مصطفیٰ کا مسئلہ سمجھائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کھانا پوری نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز تیرا میرا ٹائم نہیں، سب سے قیمتی چیز تیری میری برادری نہیں، سب سے قیمتی ٹائم تیرے میرے زمیندار نہیں، سب سے قیمتی چیز تیرا میرا چھوٹا بزنس نہیں، سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ دین محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بے قدر انداز میں، بے قدر انداز میں عوام الناس کے سامنے رکھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بالکل اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ لہٰذا اتنے بندوں کو دعوت دے تاکہ وہ کما حق کو ہو ایک مسئلے پر عوام دول شریعت محمد مصطفیٰ کا مسئلہ کھول کر بیان کر سکتے، سبحان اللہ، اور اس کو لوگ سیکھ کر اور آگے جا سکتے۔ تو میں نے ایک آپ کے سامنے مسئلہ رکھا کہ نا جو چیزیں شریعت میں ناجائز بھی ہیں وہ محمد مصطفیٰ اور رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ اس کی ایک مثال میں عورتوں کے حوالے سے دے دی۔ اب جو چیزیں جائز ہیں اس کی ڈیٹیل مکمل تم قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے اندر صحیح اعتبار سے جس طریقے سے جائز ہے، جو حیت قضائیہ ہے، جس طرح صورتیں بنی ہوئی ہے جائز ہوگی، اس طریقے سے آپ نہ قرآن مجید کے اندر دکھا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر دکھا سکتے ہیں۔ توجہ فرماؤ ذرا، یہ مثال کو مسجد کو لے لیں، یہ مسجد ہے، اس مسجد کو دیکھو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، لکھائی ہوئی ہوئی ہے، کس کس کلر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، لاکھوں روپے لگائے گئے، اور دور فاروق کے اعظم میں چلے جاؤ اور اس کے اعظم کا دور پڑھ کر دیکھ لو، ان کی سیرت پڑھ کر دیکھ لو، سرکار نے کوئی اتباع کی سیرت بڑی حکم سب بڑی اعلیٰ ہے، فاروق اعظم نے اسی سیرت کو فالو کیا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ڈبل منزل میں کسی نے مسجد بنانے کی کوشش کی تو اس کا کل جواب کروں گا، پڑھ کر دیکھ لیں، پڑھ کر دیکھ لیں۔ تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے جائز رکھا ہوا ہے کوئی مائی کا لال اسے نجائز قرار دے سکتا نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ 30 ہو گیا، 40 ہو گیا، 10 ہو گیا، 12 ہو گیا، 14 ہو گیا، یہ سب نام ہے، یہ سب کیا ہے؟ میں صرف ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں تمثیل بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ توجہ فرمانا، ایک بوتل ہے، اس بوتل پر ایک نام لکھا ہوا ہے آب زمزم، ٹائٹل کیا لکھا ہوا؟ آب زمزم، آب زمزم، آب زمزم، آب زمزم پر ٹائٹل لکھا ہوا ہے۔ بوتل کے اندر جو چیز بند ہے اگر وہ شراب ہو، مجھے آپ بتائیں وہ ٹائٹل آب زمزم ہونے سے وہ شراب جائز ہو جائے؟
बोलिए नहीं। ऊंची मुफ्ती बनकर बोलिए नहीं। बोलिए नहीं। तो समझ रहे मकसूद है, तवज्जो करना। एक बोतल है, उसके अंदर शराब है, ऊपर आप टाइटल लगा दे आबे समसम का, क्या वो जायज हो जाए? जायज हो जाएगी? नहीं। तो शराब जायज हो जाएगी? नहीं। बोलिए नहीं। टाइटल तो बड़ा खूबसूरत है, टाइटल तो बड़ा मुकद्दस है, आबे समसम। इसी अंदाज में जरा समझिए जरा, ये तो एक चीज जायज थी, आबे समसम टाइटल, अंदर जो चीज थी वो नाजायज थी। अब आओ जरा, अंदर भी चीज ऐसी हो जो जायज हो, सुभान अल्लाह। बाहर भी चीज ऐसी हो जो जायज हो। सुनो जरा, एक मेरी शादी की अगर बोतल हो, उसके अंदर शराब हो, उस पर आप समसम का टाइटल लगा दे, टाइटल लगने से वो चीज जायज बन सकती नहीं है। इसी अंदाज में बोतल के अंदर अगर आप समसम हो, ऊपर टाइटल लगा दिया जाए शराब का, तो टाइटल लगाने से आप समसम नाजायज हो जाए? नहीं। बोलिए नहीं। ऊंची बोलिए ऊंची बोलिए। दीन को समझ रहे हैं, उनको यहाँ तक समझ आई होगी। वो बताओ, अगर आगे आप समझम हो, ऊपर टाइटल आया शराब का, वो टाइटल उससे आप समझम को नाजायज करा देंगे? नहीं। अभी बोल नहीं दे, जिनको समझ आई वो बोल दे, जिनके मुंह में ज़ुबान है। नहीं। बोलिएगा नहीं। भाई, बोतल में आपने समझम हो, टाइटल शराब का आ जाए, फिर भी आपने समझम जायज है। अगर बोतल में शराब हो, टाइटल लग जाए किसका? आबे समसम का, वो फिर भी क्या है? नाजायज है। तो मुझे बताओ, अगर बोतल के अंदर भी आबे समसम, टाइटल भी हो आबे समसम, जायज होगा या नहीं? जायज होगा। स्वागत होगा या नहीं? होगा। आओ सारी इसी मिसाल को लेकर जट के अंदाज में पेड़ देहाती माहौल में आलमाना सीढ़ी से उतर कर चाहे लाना दुनिया में कदम रखते हुए हिंदुस्तान का जो कदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी अंदाज में बोतल है, उसके अंदर बंद है दुआ। सुभान अल्लाह। उसी बोतल सुभान अल्लाह। बोतल है, उसके अंदर बंद है, तो उसके अंदर चीज क्या है? बोलिए दुआ। उस पर आप टाइटल लगा दे तीजे का, उस पर टाइटल लगा दे 7वें का, उस पर आप टाइटल लगा दे 10वें का, उस पर आप टाइटल लगा दे 11वीं का, उस पर आप टाइटल लगा दे 12वीं का, उस पर आप टाइटल लगा दे 40वें का, उस पर आप टाइटल लगा दे सालाना का। मुझे बताओ, ये जितने भी टाइटल आपने नाम दिए, वो जो दुआ है वो जायज रहेगी ना जायज हो जाएगी? जायज रहेगी। जायज रहेगी। जायज। ऊंची बोलिए जरा, ऊंची बोलिए। जायज। और मुझे बताओ जरा, जब वो जायज है, तब का कुरानी का जिस तरह नाम याद पड़ी, वैसा सारा कई बार ये नहीं फाइनी करे मुझे खुदा मदद का इज़ा जहान फरमाए मेरे महबूब, ए वो जो हाथ चेहरे वाले आमना के लाल, जब तुझसे तेरे मेरे बंदे और तेरे उम्मती मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं करीब हूं। तवज्जो करना जरा, उजीबु दावत दाई इज़ा जहान, फरमाया जब भी दुआ मांगने वाला दुआ मांगेगा, दुआ मांगना उसका काम है, कबूल करना मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए जरा, आप तवज्जो फरमाओ जरा, अब रब ने अगर कैद लगाई है कि जनाब तुम दिन को 10 बजे दुआ मांग सकते हो, 12 बजे नहीं मांग सकते, तो हम 12 बजे नहीं मांगते। अगर रब ने कैद लगाई है कि एक दिन दुआ मांगना जायज है, अगर तीसरे दिन तुमने दुआ मांगी ये नाजायज है, हम नहीं मांगते। मैं मुख्तसर, जब रब ने दुआ मांगने के हवाले से कैद नहीं लगाई, रब कहता है मांगना तुम्हारा काम है, चाहे तन्हाई में मांगो, चाहे मजमे में मांगो, चाहे आलमाना रख में मांगो, चाहे देहाती रात में मांगो, चाहे अपनों में मांगो, चाहे बाजार में मांगो, चाहे मस्जिद में मांगो, चाहे खेतियों में मांगो, मांगना तुम्हारा काम है। चाहे नमाज़े जनाजा से पहले मांगो, चाहे नमाज़े जनाजा के फौरन बाद मांगो, चाहे 40 कदम हज कर मांगो, चाहे बंदों को गुनाह कर मांगो, मांगना तुम्हारा काम है, कबूल करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। कबूल करना मेरा काम है। जब रब कहता है जब भी दुआ मांगने वाला दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। अगर जनाब दुआ मांगे डाटा लिए ज्वेलरी से तो कोई कह सकता है ये नाजायज है, अगर दुआ मांगे गौसे आज़म से तो कोई कहने वाला कह सकता
सकता है, नाजायज है। अगर दुआ मांगे ख्वाजा अजमेर से तो कोई कहने वाला कह सकता है नाजायज है। अल मुख्तसर अगर उम्मती दुआ मांगे मोहम्मद रसूलुल्लाह से तो कहने वाला कह सकता है नाजायज है। वो खुदा के बंदो अब तो हम दुआ मांग रहे खुदा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल रहा है। सुभान अल्लाह। खुदा से मांगा ना जाए, आदे से मांगा ना जाए, उससे समदार से मांगा ना जाए, सिद्दीक अकबर से मांगा ना जाए, मौलाई कायनात से मांगा ना जाए, हत्ता कि इमाम अंबिया से मांगा ना जाए। और रब से मांग रहे, सुभान अल्लाह, और रब से मांग रहे। जैसे फिर भी कोई कहे ना जाए तो फिर उस अकल के अंदर से इतना कहना तुम्हारा बनता है, फिर तू ही बता कि किससे मांगेगा, तू ही बता किससे मांगे जाकर। मांगना बंदों का काम है और अता करना रब के जनाब का काम है। सुभान अल्लाह। रब ने कैद लगाई हो, आलिम मांग सकते हैं, जाहिल ही मांग सकते हैं। रब ने ये कैद लगाई हो कि जनाब 1 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए, 40वें दिन तुम बैठ गए तो मैंने कबूल नहीं करनी। रब ने कैद नहीं लगाई, तुम सुबह मांगो, दोपहर मांगो, तराई में मांगो, बज में मांगो, 1 मिनट के बाद मांगो, घंटे के बाद मांगो, जब दिल करता है मांगो। रब का दरबार ऐसा है जो 24 घंटे खुला है। बंदा मांगने वाला तो आए, रब की रहमत आदमी अता फरमाती है। सुभान अल्लाह। हमारे साथ मौजूद है अल्लाह हू अकबर कबीरा। तो मैंने अर्ज किया जब ये सारी चीजें असल मकसूद दुआ है। अब आओ जरा हज़रत हबीब बिन सलमा साहब रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहब बोले क्या साहब हबीब बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं सरकार ने फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जो इनको कहा फोन किया किसी को रिश्तेदार को, किसी यार को, किसी बीवियों को, किसी मालेदार को, या फलां दिन आ जाना, फलां मस्जिद में आ जाना, ये सारा जो नक्शा है इसकी तर्जुमानी मोहम्मद मुस्तफा का फरमान फरमाता। सुभान अल्लाह, सामने रखा, तवज्जो करो जरा। राबी हबीब बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु साहब रसूल है, सरकार ने फरमाया क्या फरमाया? फरमाया जब मेरे गुलाम इकट्ठे हो जाए, सुभान अल्लाह, जो गुलाम है उधर सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, जब मेरे गुलाम क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? हो गए, कोई बेचारा कोई लोग इकट्ठे हो गए नहीं, आका इकट्ठे हो गए फिर क्या करें? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकट्ठे होकर तुमने 2 काम करने, सुभान अल्लाह, 2 काम करने। आका क्या फरमाया? बाद ने ये करना भैया तुम बात दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। जिस तरह कोई भी अल्लामा करेगा, कोई भी इमाम साहब कर देगा, कोई भी अल्लाह कर देगा, कब भैया तुम बात दुआ मांगे। आका बात तो दुआ मांग रहे, इकट्ठे तो बहुत सारे हो गए, पहला अपने का इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो गए। आका अपने का बात दुआ करे, बात दुआ भी करेंगे तो बात बच गए लोग क्या करें? आका ने कहा मम्मी तो बात हो, वो उस दुआ पर आमीन कहें। सुभान अल्लाह, उस दुआ पर आमीन कहें। आका आपने कहा इकट्ठे हो जाओ, हम इकट्ठे हो गए। आका आपने फरमाया बात दुआ करें, आका दुआ करेंगे। बाद में फिर आका बात आमीन कहे, रसूल आमीन भी कहेंगे, मिलेगा क्या? सुभान अल्लाह, अल्लाह बोल रहा है यहाँ सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम इकट्ठे हो जाओ, फिर बात दुआ कर, बात पर आमीन कहो। मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें कहकर जा रहा हूँ, इल्ला अजाबहुल्लाह ताला, मैं तुम्हें कह रहा हूँ रब्बुल जलाल तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यहाँ हमने आकर क्या करना है? यहाँ पर हम इकट्ठे हुए, अमीन दुआ होगी, बात दुआ करेंगे, बाद उस पर आमीन कहेंगे। कबूलियत की जमानत मैंने ली नहीं, कबूलियत की जमानत मोहम्मद मुस्तफा ने दी है। इकट्ठा होना तुम्हारा काम, दुआ मांगना तुम्हारा काम, आमीन कहना तुम्हारा काम, उस दुआ को कबूल कराना रब्बुल जलाल ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह। अब बताओ स्कूल क्या है? सारे स्वाब ने और दीजिए फिर नहीं हासिल मोहब्बत बड़े आवाज में मिसाले तरबियत के तौर पर क्या हुआ लिया जो 10वां नाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो उल्फी नाम है यार बताने के लिए। जिस तरह के रोजमर्रा काम है, सुकून का टाइम भी रखा जाता है, दफ्तरी टाइम भी रखा जाता है, फिर ब्याह शादी के लिए कार्ड भी छपते हैं, दिन भी रखा जाता है, तारीख भी बताई जाती है, टाइम भी बताया जाता है, जहान भी बताया जाता है, वही अवाम नास को आगाही के लिए सिर्फ बताया जाता है। ये उल्फी नाम है। वो बेलिया उनाती चारा सुभान अल्लाह, समझ आ रही वो तो बोल दो सुभान अल्लाह। तीसरा भी नाक है, फिर तकलीफ होती तू 4वां भी नाक है, तू 10वां भी नाक है, तू 40वां भी नाक है, दुआ तो फिर भी मांगेगा। सुभान अल्लाह। और ये तो उल्फी नाम है जिसको
تیجا کہہ رہے تو چھٹا کہہ جاتا سانو بلاسی پھر بھی منگا گے سبحان اللہ اسی 10واں کہہ رہے تو 12واں کہہ اسی پھر بھی منگا گے یہ ناموں سے چیز نجائز نہیں ہو گئی یہ عرفی نام ہے دعا مانگنا کل بھی جائز تھا دعا مانگنا آج بھی جائز ہے اور دعا مانگنا قیامت قیامت تک محمد مصطفیٰ کے غلاموں پہ جائز رکھا گیا سبحان اللہ اب ذرا ایک اور بہت بڑا اقرار ہے یہ ذرا پکڑا مجھے گلاس کوئی چیز پتا سواب جناب اللہ یہ چاول کیا ہے چاول بولے کیا ہے چاول کیا ہے چاول دوسری بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں تسلی دے رہا ہوں یہ توجہ فرما دیں یہ چاول ہے اچھا جب اس پر ہم کھانا شروع کریں گے میرے خیال سے جو مسلمان کامل ہوگا نبی طیب السلام کا فرمان یا کسی یاد ہوگا تو وہ کھانا بعد میں الگ بلوائے گا میرے کڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فاتح آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر میں نے اس کو کھولا میں نے پڑھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سامنے جڑا رکھ کے چیزاں رکھ کے جناب اے جڑا پڑھنا ہے یہ ناجائز یہ کیا ہے ناجائز ایک آپ دلیل دیتے ہیں یار سائڈ پہ کر دیتے وہ تو بیٹیا سامنے نہ رکھ اگر ابھی تکلیف ہوگی تو دائیں رکھ دے وہ تو بائیں رکھ دے وہ تو پیچھے رکھ دے وہ تو کہاں رکھ وہ تو نہیں رکھا وہ کتنے ہی رکھا اگر یہ ناجائز ہے تو آؤ ذرا ایک استدلال کر کے میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سامنے رکھ کر مانگنا پڑنا جائز ہے سبحان اللہ حدیث سے یہ مطلب نہیں جانا چاہتا تبھی لے لو توجہ کرنا یہ جو کھانا ہے اللہ کا رزق ہے یہ اونچی بولو اونچی بولو ذرا وہاں کہہ رہا بولیے وہ وہاں کہہ نا جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بولنے کا نام نہیں اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی گئی اللہ اکبر کبیرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان کا مقبول نشان اس سے دو مفہوم اخذ ہوتے ہیں جو مسئلہ سمجھ آتے ہیں سرکار فرمایا جب پڑھ کر تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو آقا پڑھ دی لے کا کیا سبحان کیا اللہ ہوگا آقا فرمایا دو فائدے ہو گئے میرے غلاموں سبحان اللہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کھانے کے اندر شیطان شریک نہیں ہوگا سبحان اللہ اور اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی وہ چودھری ہو مولوی ہو پیر ہو شیطان آئے گا آئے گا وہ مسجد میں ہو وہ گھر کے باہر ہو وہ قلعے کے اندر ہو وہ سپہ سالار سید عاصم منیر ہو وہ بھی بسم اللہ نہ پڑھے کھانے میں شیطان آئے گا لیکن محمد مصطفیٰ نے کتنا مضبوط کی نہ بتایا سبحان اللہ آیا تم کھانا سامنے ہو بسم اللہ پڑھ لو پہلا فائدہ یہ ہوگا اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا سبحان اللہ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا آخر فرمایا اس میں اللہ کی برکت ہوگی ہو جائے گا سبحان اللہ اچھا اب مجھے آپ بتائیے یہ بسم اللہ کیا توجہ کرو یہ بسم اللہ کیا توجہ کرو توجہ ہے جی بولو توجہ ہے یہ سارے سواب سے دل کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سادہ لفظوں میں توجہ کرو ذرا یہ بسم اللہ کیا ہے یہاں پر قرآن پاک کے اٹھاؤ سورہ نمل کو اٹھاؤ اس کو پڑھ کر دیکھو اس میں آتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قرآن پڑھنے کو دورہ تو نہیں پڑھا میں نے کلام میں میاں محمد پشت تو نہیں پڑھا میں نے کلام میں باہو بھی نہیں پڑھا کرتے ہو جائیدس ہمارے نزدیک تو توجہ کرو سورہ نمل 19واں پارہ بسم اللہ کیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ سمجھ کرو کہ بسم اللہ قرآن مجید کی مکمل ایک آیت ہے ایک آیت کا جز ہے اس میں وہ حقیقی علماء متحقین کا اختلاف ہے توجہ کرنا پر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن ہے یا نہیں اس میں پکا اجماع ہے کہ یہ کیا ہے قرآن ہے سبحان یہ کیا ہے قرآن ہے کیا ہے قرآن ہے مسئلہ سمجھ گیا اور گفتگو ختم اب جناب میں نے اس پر ایک مکمل قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار نے فرمایا یہ کیا بن گیا اب اس میں گویا کہ شیطان نہیں آیا دوسرا فرمایا اس کھانے میں برکت آ گئی اس کھانے میں برکت آ گئی کھانے میں برکت آ گئی اب مجھے بتاؤ جس کھانے پر ایک قرآن کی آیت پڑھی گئی جس کو سمجھ آ رہی سبحان اللہ بولے سبحان اللہ سرے اپنا
सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत पढ़ी गई, उस खाने में क्या आ गई? बरकत आ गई। ये बताओ, अगर उसी खाने पर 2 आयतें पढ़ दी जाएंगी तो उसमें बरकत आएगी या उसमें आएगी? बरकत आएगी। की खुलकर बोले, बरकत आएगी। कुरान की आयत पढ़ी तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं बरकत आती है। इसी हदीस से इस्तेमाल किया जाए, अगर 2 कुरान की आयतें पढ़ दी जाए ज्यादा बरकत आएगी। सुभान अल्लाह, इतनी बरकत आएगी। अगर 3 आयतें पढ़ दी जाए और बरकत आएगी। और अगर एक सूरा पढ़ दी जाए, सुभान अल्लाह। 2 सूरतें पढ़ दी जाए, सुभान अल्लाह। 3 सूरतें पढ़ दी जाए, सुभान अल्लाह। और अगर मुकम्मल कुरान पढ़ दिया जाए, सुभान अल्लाह। इतनी बरकतों का नज़ूल होगा कि कोई माई चला के ना बेचाए तो मिल सकता ही कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाना जहाँ सामने रखकर पढ़ना हमारे लिए कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, भाई मुस्तहब है, आप पढ़ लो। ऐसे मसलों में सादा लोगों को जाने का मतलब क्या है? ओ बंदा खुदा, कोई अल्लाह का जिस अंदाज से नाल है ना बयान दो। सुभान अल्लाह। रब को जिस अंदाज से मांगता हूँ मंगन दो। जब रब मांगने पे कैद नहीं लगाता, हम कौन होते कैद लगाने? सुभान अल्लाह। हम कौन होते हैं कैद लगाने वाले? और अपने एक मकाम पर कहा सूरह मोमिन के अंदर, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझसे मांगो। सुभान अल्लाह। तुम मुझसे मांगो। सुभान अल्लाह। खुद कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह मांग रहे हैं। क्या भाई का नाम है? भाई मोहम्मद इशफाक मरहूम मकफूर। मुझे बताओ यार, इतने सारे बंदे उलमा भी आए, नमाजी भी बैठे लोग, ताजुब गुज़ार भी, कोई उसके अखलाक के बेहतर भी बैठे होंगे, कोई किसी गुलाबा की खिदमत करने वाले भी बैठे होंगे, कोई मस्जिद में झाड़ू देने वाले भी बैठे होंगे। अल्लाह हो कबीरा, दुआ होगी, पता नहीं किसकी आमीन से कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। हो जाए। सुभान अल्लाह। बंदा खुदा, उसूल याद रखिए, मोमिन की दुआ मोमिन के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। मोमिन की दुआ मोमिन के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। और दूसरा कानून ये है, मोमिन की दुआ काफिर के हक में, मुशरिक के हक में, यहूदी के हक में, बुद्ध के हक में, सिख के हक में, जो भी काफिर हो, काफिर के हक में मोमिन की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। मोमिन की दुआ मोमिन के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। मोमिन की दुआ काफिर के हक में कबूल है नहीं, यकीन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीन है अल्लाह के फजल से, नबी की नजर रहमत से हम भी मोमिन हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें यकीन है हम भी मोमिन हैं। जो हमारा भाई दुनिया से गया है वो भी मोमिन है। तो शरीयत का उसूल ये है, मोमिन की दुआ कबूल होती है। मोमिन के हक में अल्लाह कल भी कबूल फरमाता था, अच्छा आज भी कबूल फरमाता है, अल्लाह क़यामत तक कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जो नहीं मांग रहा वो पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। जो नहीं मांग रहा, या तो उसे अपनी ईमान पर शक है, या जो दुनिया से गया है उसके ईमान पर शक है। हमें फक्र है, हम भी मोमिन हैं। सुभान अल्लाह। जो गया है वो भी मोमिन है। सुभान और मोमिन की दुआ मोमिन के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसको सादा लफ्जों में कह देते हैं इसाले सवाब। सुभान अल्लाह। इसको सादा लफ्जों में क्या कह देते हैं? इसाले सवाब। क्या कह देते हैं? इसाले सवाब। क्या कह देते हैं? इसाले सवाब। जनाब ये 7 रंग का खाना पकाना हमारे दिन में फर्ज वाजिब नहीं। मैंने पहले मसला आपको बताया, कर्ज लेकर खत्म दिलाना जायज नहीं। सुभान अल्लाह। सुननी है वो खुलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कर्ज लेकर देगे पकाना जायज है, कर्ज लेकर देगे पकाना जायज है, बस ये समझना बुनियादी जरूरी है, ये भी जायज है नहीं। तो तौफीक है, रब ने जो दिया अल्लाह का नाम लेकर उसकी राह में दे दिया। सुभान अल्लाह। पैसों की सूरत में दिया, वो चाहे मंदिर की सूरत में दिया, वो चाहे बेवा की सूरत में दिया, वो चाहे मदरसे की सूरत में दिया, जिस अंदाज में भी दिया
وہ کل بھی جائز تھا، وہ آج بھی جائز ہے، سبحان اللہ۔ جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے پریشان بیٹھے نا، آیا کہ نہیں آیا؟ اونچی بولو ذرا۔ یہ رسالے ثواب کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب بولو کیا ہے؟ مستحب کیا ہے؟ مستحب ہے؟ مستحب مجھے بتائیے جب اس کو کوئی نجائز کہتے ہیں، مجھے بتاؤ کوئی نجائز یا حرام چیز کھانا جائز؟ نہیں نہیں بولو نا میری ہو۔ نہیں بھائی میں نے کہہ دیا ناؤ باللہ من ذالک، میں کسی چیز کو کہہ دوں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو تھوڑی دیر بعد ان کے میں اسی چیز کو جا کر کھاؤ، یہ مسلمانیت منافقت ہے۔ منافقت بولیے ذرا، منافقت دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر سگ ہو جا۔ یہ چاول کل بھی جائز تھے، یہ دودھ کل بھی جائز تھا، یہ پانی کل بھی جائز تھا۔ اس پر اگر اللہ کا نام لے لیا یہ بدرجہ اولا جائز ہے، سبحان اس اللہ۔ پر قرآن پڑھ دیا بدرجہ اولا جائز ہے۔ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع کا پھر کبھی صحیح باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔